سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. رات کو جب رعایا سو جاتی ہے تو حکمران مدینہ کی گلیوں میں پہرا دیتا ہے. پہرا دیتے ہوئے آپ کیا فرماتے تھے؟ ہمارے ہاں دیہاتوں میں پہرا دیتے ہیں تو کہتے ہیں جاگتے رہنا، یا شہروں میں سیٹیاں بجاتے ہیں پہرا دینے والے، تاکہ لوگ ہوشیار رہیں، جاگتے رہیں. امام الانبیاء کے غلاموں سیدنا فاروق اعظم جب پہرا دیتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ آپ آواز دیتے تھے یا اہل المدینہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے مدینے والو گھروں کے مسلح ویران پڑے ہیں، اٹھو اپنی تکڑیاں خود لگا لو اس سے پہلے کہ وہ حساب کرے. یوں پہرا دیتے تھے اور یہ آواز دیتے تھے فاروق اعظم. ایک دفعہ جا رہے تھے مدینہ پاک کی گلی میں، رات کا وقت تھا، پچھلا پہر، صبح ہونے والی. آپ نے ایک گھر سے آواز سنی کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ لینے والے پہنچنے والے ہیں، صبح ہونے والی ہے، ایسا کرو دودھ میں پانی ملا دو. فاروق اعظم کے قدم رک گئے کہ اب بچی کیا جواب دیتی ہے. وہ بچی کو کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دو. بچی کہنے لگی اماں، فاروق اعظم اپنے ہر خطاب میں حضور کی ایک حدیث پڑھتے ہیں اور منع کرتے ہیں. حضور کی حدیث پاک ہے من غش فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اس بدبخت کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. بچی کہتی ہے فاروق اعظم امیر المومنین ہر خطاب میں منع کرتے ہیں کہ ملاوٹ نہ کرو، دھوکہ مت دو کسی کو، اور اماں تو کہتی ہے پانی ڈال. ماں بچی کو کہہ رہی ہے، کہتی ہے اس وقت فاروق اعظم کوئی موجود ہے، وہ تو گھر میں سو رہے ہوں گے، وہ ادھر کھڑے تو نہیں ہیں. اب بچی جواب دیتی ہے ماں کو، کہتی ہے ماں اگر فاروق اعظم سو رہے ہیں تو فاروق کا رب تو جاگ رہا ہے، فاروق اعظم کا خدا تو جاگ رہا ہے، اس کا کیا کروں جسے اونگ بھی نہیں آتی. فاروق اعظم یہ بات سن کر آگے بڑھ گئے. مسجد نبوی میں آذان ہوئی، آذان کے بعد آپ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد سیدھا گھر گئے اور اپنی بیوی سے فرمایا تیاری کرو. انہوں نے کہا کس بات کی؟ فرمایا سنو، اللہ نے ہمیں دین دیا، ہمیں خلافت عطا کی، ہمیں حضور کی غلامی دی، ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے اولاد دی، بیٹا جوان تھا، ہمیں تلاش تھی ہمیں کوئی اللہ کی ولیہ مل جائے. تجھے مبارک ہو، مجھے وہ رب کی ولیہ مل گئی ہے، مجھے وہ اللہ والی مل گئی ہے جس کو میں بہو بنانا چاہتا ہوں، چلو رشتہ مانگنے جانا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں 25 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، دودھ بیچنے والوں کے گھر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے جا رہا ہے. فاروق اعظم نے کیا دیکھا تھا؟ دین دیکھا تھا کہ اس بچی میں خوف خدا ہے، خشیت عزتی ہے، رب کا خوف ہے. یہ بڑی اچھی نسل کی بچی ہے، اس کی اچھی سوچیں. فاروق اعظم نے جا کے رشتہ مانگ لیا، ان کے بیٹے سے نکاح ہو گیا، اس کو دلہن بنا کے گھر لے آئے. اب اگلی بات امام الانبیاء کے غلاموں سنو کہ فاروق اعظم کی یہ بصیرت اور بصارت کہ آپ نے جس بچی کو دین دیکھ کر چنا تھا اسی کی نسل سے اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا خلیفہ پیدا کیا. اتنا عظیم خلیفہ اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو دیا اسی بچی کی نسل سے، کہ جس بچی کا دین دیکھ کر، رب کا خوف دیکھ کر فاروق اعظم نے رشتہ پسند کیا. یہ عمر بن عبدالعزیز 2.5 سال تک بادشاہ رہے، حکمران رہے، اور جن کپڑوں میں بادشاہ بنے تھے نا 2.5 سال کے بعد انہی کپڑوں میں فوت ہوئے. آپ تصور کریں، دین دیکھا نا فاروق اعظم نے، دین دیکھا تھا، اس دین کا اثر پھر نسل میں کیسے چلا. اتنا خوف خدا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز میں کہ جس جوڑے میں خلیفہ بنے تھے، حلف اٹھایا تھا، اسی جوڑے میں فوت ہوئے. اور ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میرا بیٹا کوئی 16-17 سال ہو گئے تھے، شہید ہوا تھا، لیکن کبھی مجھے خواب میں نہیں ملا.
اس دن مجھے خواب میں ملا جس دن حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے، خواب میں ملا۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا آپ خواب میں نہیں آئے کبھی، آج کیسے آ گئے؟ اس نے کہا ابا آج بھی شاید ملاقات نہ ہوتی، لیکن آج عمر بن عبدالعزیز کا جنازہ ہوا ہے نا، تو اللہ نے 8 جنتوں میں اعلان کروا دیے، اے جنتوں میں رہنے والے نبیوں، شہیدوں، ولیوں، آج جنت چھوڑ کر میرے ولی کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، کہ عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے ہیں، جاؤ ان کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ تو ابا جی آج صرف میں نہیں آیا تھا، جنت کا ہر ولی آیا تھا، ہر نبی آیا تھا، اور تمام شہید آئے تھے جنازہ پڑھنے۔ فاروق اعظم نے دین دیکھا اور بچی کا رشتہ پسند کیا، اللہ نے اس کی نسل میں سے کیسا خلیفہ مسلمانوں کو عطا کیا۔ آج ہماری بربادی کا سبب یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ شادیوں کا رخ فلموں کی طرف ہو گیا، ڈراموں کی طرف اور گانوں کی طرف ہو گیا۔